اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ نصیحت چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ کے راستے میں اکیلا ہی چلا جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں چلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وضو کے لیے میں پریشان ہوا کیونکہ پانی موجود نہ تھا۔ چاندنی رات تھی کہ اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے ابو اسحاق میرے قریب آئیے۔ میں اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے سر کے قریب 2 مختلف رنگ کے خوشبودار پھول پڑے ہیں۔ مجھے اس سے بہت تعجب ہوا کہ اس بیابان میں اس کے پاس پھول کہاں سے آئے، حالانکہ یہ ریت پر پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو اسحاق، میری وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ میری وفات کے وقت اپنے اولیاء کرام میں سے کسی ولی کی زیارت کرا دے۔ تو ایک آواز آئی کہ ابھی تیری وفات کے وقت تجھے ابو اسحاق خواص کی زیارت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہیں اور میں آپ کا منتظر تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے بھائی، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواباً کہا، میں اپنے گھر والوں میں عزت اور آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ مجھے ایک سفر درپیش ہوا۔ وطن سے دوری کی خواہش ہوئی تو میں حج کے ارادے سے شہر شمشاد سے نکلا، لیکن 1 ماہ سے یہاں پڑا ہوں اور اب وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں، اور ایک نیک بخت بہن بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی اپنے گھر والوں کو ملنا بھی پسند کیا یا انہوں نے کبھی تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، مگر آج میں ان کی مہک سونگھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پاس بہت سے درندے آئے اور یہ خوشبودار پھول لائے اور میرے ساتھ مل کر رونے لگے۔ میں اس نوجوان کے معاملے میں حیران اور متفکر تھا کیونکہ وہ میرے دل میں اتر گیا تھا اور میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو چکا تھا کہ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ نرگس کے پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر آیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار گلدستہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ سانپ نے وہ گلدستہ اس نوجوان کے سر کے قریب کر دیا اور بڑی فصیح زبان میں بولا، اے ابراہیم، اللہ عز و جل کے ولی کے پاس سے لوٹ جا، کیونکہ اللہ عز و جل غیور ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور کہا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، میں اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا؟ تو اللہ عز و جل نے مجھ پر اونگ طاری کر دی، جس کے غلبہ کی وجہ سے میں سو گیا۔ طلوع آفتاب کے وقت مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ میں تو اسی حالت پر تھا، لیکن اس نوجوان کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال جب حج ادا کر کے شمشاد پہنچا تو چند نقاب پوش عورتیں میرے پاس آئیں۔ ان میں سب سے آگے ایک لمبے بالوں والی عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھاگل تھی اور وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو ان تمام عورتوں میں سے اس کے علاوہ کسی عورت کو اس نوجوان کے مشابہ نہ پایا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو اسحاق، میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، آپ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی میرے بھائی کے متعلق بتائیے۔
پھر وہ بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس کو نوجوان کے بارے اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا سب کچھ بتا دیا، اور جب میں اس کے بھائی کی اس بات کہ آج میں ان کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا پر پہنچا تو اس عورت نے کہا، بھائی جان، خوشبو پہنچ گئی، خوشبو پہنچ گئی۔ پھر زمین پر گری اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ آنے والی عورتوں نے جمع ہو کر کہا، اے ابو اسحاق، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر کے قریب رات تک کھڑا رہا۔ میں نے رات خواب میں اسے ایک سرسبز شاداب باغ میں دیکھا اور اس کا بھائی بھی اس کے قریب کھڑا تھا، اور وہ دونوں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ ترجمہ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ عز و جل سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ عز و جل بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ موت کو ناپسند کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اسے تو ہم سب ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ جب مومن کو اللہ عز و جل کی رحمت، رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ عز و جل سے ملاقات پسند کرتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کو اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے اس ویڈیو سے کوئی اچھا میسج، کوئی نصیحت حاصل کی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک نصیحت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نصیحت چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔